الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو لوگوں کے عیبوں کا قبرستان نہیں بنائیں، بلکہ اللہ کی یاد کا گلستان بنائیں۔ یاد رکھیے گا، جس دل میں معرفت الہی کی روشنی اترنے لگتی ہے وہاں دوسروں کی کمزوریاں جگہ نہیں پاتی۔ جو شخص ہر وقت لوگوں کی لغزشیں تلاش کرتا پھرے، سمجھ لیجئے کہ وہ ابھی اپنے نفس کے اندھیروں سے باہر نہیں آیا، کیونکہ جسے اپنے باطن کے زخم نظر آ جائیں وہ دوسروں کے چہروں پر دبے نہیں گنتا۔ اپنے اعمال کی فکر کیجئے، اپنی اصلاح کو زندگی کا مقصد بنائیے۔ جب کسی استاد سے اصلاحی تعلق قائم ہو جائے تو صرف وابستگی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے معمولات، اپنی کیفیت اور اپنے حال سے مسلسل اپنے شیخ یا اپنے استاد کو آگاہ کرتے رہنا، یہ بھی اسی تربیت کا حصہ ہے۔ یہ عاجز دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ بیعت تو کر لیتے ہیں مگر اس کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی آپ اپنے کسی استاد یا شیخ سے منسلک ہوں، اپنی اصلاحی کیفیت کو چھپائیں نہیں، بلکہ باقاعدگی سے اپنی رپورٹ اور اپنا حال ان تک پہنچاتے رہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے جسمانی بیماری میں انسان فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہے اور اپنا علاج جاری رکھتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر فکر کے ساتھ اپنے روحانی معالج، اپنے شیخ، اپنے مربی سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے روابط کو جوڑیں، اپنے اندر کی کمزوریوں کو ان کے سامنے رکھیں اور اصلاح کے عمل کو مسلسل جاری رکھیں۔ یہ وہ وقت ہے جب لوگ ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، دلوں میں غفلت بڑھ رہی ہے اور فکری انتشار عام ہو چکا ہے۔ لوگ خدا کی ذات کے انکاری بن رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ذات کے حفاظت کیجیے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اصل نجات اس میں ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی ہدایت کی طرف لے آئے۔ جو اپنی اصلاح میں سچائی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو روشنی اور استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔